کہ میں گڈ نیوز دیتی ہوں. 3 اچھی خبریں ہر بار، 3 اچھی خبریں ہر دن کو اچھا بنا دیتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج آپ کے پاس کون سی 3 اچھی خبریں؟ آج کی جو میری گڈ نیوز ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو بھی ہیں اور واقعی بہت گڈ ہے، اسپیشلی کچھ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جن کو باہر تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. اور اکثر ہم بات کرتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی، تو وہاں جانا، وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنا سب کا خواب ہوتا ہے. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے تحت پاکستانی طلبہ اور فیکلٹی ممبرس کو اسکالرشپ اور فیلوشپ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اور اس پروگرام کے تحت پاکستانی، سب سے مزے کی بات یہ جو مجھے اچھی لگی ہے کہ اس پروگرام کے تحت پاکستانی کلچر اور ایکٹیویٹیز کو بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروموٹ کیا جائے گا. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، موجودہ وزیر اعظم عمران خان، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، تو انہوں نے بھی اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی. کتنی اچھی خبر ہے ایکچولی، جس طرح آپ نے اپنی گڈ نیوز میں بتایا کہ سب کو ہی وہاں جا کر پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر اب جب پاکستانی کلچر یا پاکستانی اسٹوڈنٹس آف کورس پوری دنیا سے ہی وہاں پر آتے ہیں، سو وہ ایک جو خوشی ہے کہ وہاں پر پاکستانی جس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنی چیزوں کو ریپرزینٹ کریں گے نا طیبہ، وہ بہت پرائڈ کی بات ہے. صحیح بات ہے. ہم لوگ اپنی اگر کنٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اگر لیٹ سپوز ہم کلچر میں اپنے وارڈروب کا ڈسکس کر لیتے ہیں، اپنے ڈریسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو مزے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ پاکستانی ڈریسز کو پریزنٹ کریں گے، جو ہمارے قمیص شلوار ہے یا کرتا واٹ ایور جو بھی، تو یہ سب سے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوگا کہ اتنے لوگوں میں ہم اپنا کلچر اور اپنا آپ پریزنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور پوری دنیا کے سامنے. بالکل ایسے، اور صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ فیکلٹی ممبرس جو ہیں ان کے لیے بھی بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. سو آئی گیس کہ یہ خبر تو ان کے لیے اور سمیت ہمارے تو پرائڈ کی بات ہے ہی، لیکن جو پڑھنا اور جن کو بڑا شوق ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. جی، سیکنڈ گڈ نیوز ربیکا، میں نے جب یہ گڈ نیوز پڑھی خوشی بھی ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا لاس بھی ہوا ہماری انڈسٹری کا. عمر شریف جو کہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت فرما کر چکے ہیں اور وہ چلے جا چکے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو انہی سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، بہت ہی مزے کی بات ہے. اور یہ اچھی مجھے پتہ چیز کیا لگتی ہے کہ ہمارے لیجنڈس کو پرماننٹ یاد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پلان کر لی جاتی ہیں کہ ان کے نام کو دیکھتے ہی ایک دم مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیجنڈ تھے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کا نام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. عمر شریف پاکستان کے وہ فنکار تھے جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سافٹ امیج بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ پروموٹ کیا. ہم نے گزشتہ دنوں میں ان کی جو موت کا صدمہ، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم لوگوں نے سنا، جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا، لیکن ایسے ہیروز اور فنکاروں کو یاد رکھنے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ کراچی انتظامیہ نے شہید ملت اور حیدر علی روڈ کے جو جنکشن پر جو انڈر پاس کا جو نام ہے، اس کا نام عمر شریف انڈر پاس جو ہے وہ رکھنے کا اعلان کیا ہے. عمر شریف کے جانے کے بعد ان کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی عمدہ کوشش تھی. جس طرح سے طیبہ آپ نے بتایا کہ اس خبر کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اپنے ہیروز کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا، اور ہم وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے اپنے ہیروز کو یاد رکھتے ہیں. کیونکہ جس طرح سے آپ نے عمر شریف کی بات کی، ایک ایسا لیجنڈ جس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو صرف ہنسایا. ورنہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی آرٹسٹ ہے ہر طرح کا کردار نبھاتا ہے، لیکن یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیری ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب بھی ہم عمر شریف کو اسکرین پہ دیکھتے تھے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا ابھی کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. تو سوچیں کہ ایک انسان بغیر بولے اپنی صرف چہرہ دکھا کر آپ کو اتنا خوش کر دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اپنے لیجنڈس کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. اور انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا اتنا سافٹ امیج، اتنا ایک لائٹ وہ کہتے ہیں نا امیج بلڈ کیا، اور جہاں پر بھی وہ جاتے تھے وہ لوگ کہتے تھے اچھا پاکستانی ایسے ہیں، اتنے خوش گفتار ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے، تو وہ ہمیشہ سے ہی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے ایک بہت ہی لائٹر موڈ میں. اچھا، ایک مزے کی بات یہ کہ ربیکا، اگر ہم لوگ ابھی بات کریں نا، میری جو پسند ہوگی شاید وہ میرے پیرنٹس کی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہیرو یا کوئی ان کو پسند ہے تو وہ ان کو اپنے زمانے کے کوئی پسند ہوں گے، لیکن جب بھی عمر شریف کی ہم بات کریں تو ہمارے گھر میں ہر بچہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، ان کو جانتا ہے. اور جب بھی اگر آپ ان کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے اپنا چینل لگانا ہے یا مجھے کسی اور پروگرام کو دیکھنا ہے. ہم سب مل کے بھی وہ دیکھنے کو تیار ہوتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھنا. وہ ہر جنریشن کے فیوریٹ ہیں. بالکل جی. اوکے، جو اب میں بڑھتی ہوں اپنی تھرڈ گڈ نیوز کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ کسی منفرد اور مختلف اگر ہم کام کی بات کرتے ہیں تو کوئی ریکارڈ بنانا جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہے.
اور منیچر آرٹسٹ احسن قیوم نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک بار پھر سے اپنا نام درج کروا لیا ہے. احسن قیوم نے دنیا کا سب سے چھوٹا ویکیوم کلینر تیار کیا ہے اور اس کو تیار کرنے کے لیے پینسل لیڈ کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا یہ لیڈ پینسل والا نا مجھے بڑا وہ یونیک سا لگا ہے. اور یہ ایک مکمل ویکیوم کلینر ہے جو کہ کونے خدروں سے ڈسٹ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور صفائی کے کام سے تو نجات مل جاتی ہے. ویسے صفائی کے کام وہ ہوتے ہیں گھر میں صفائی وغیرہ کبھی کی ہے اس سے کوئی ڈسٹنگ وغیرہ کرنی پڑ جائے یا وہ اکثر ہوتا ہے نا اماں کہہ رہی ہوتے کہ بالکل کونے خدروں کو صاف کرنا ہے کوئی ڈسٹ باقی نہ رہے تو کبھی یہ بہت بڑی سہولت ہو گئی ہے. جو اپنی بچت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ امی کام تو میں کر لوں لیکن دیکھیں وہ اتنا کارنر پہ وہ نا مجھے نظر نہیں آیا تو اس لیے بچت ہو جاتی تھی. لیکن اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہم اپنے ارد گرد ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر آئی تھنک طیبہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوچ ہوتی ہے. ہم اس کو صفائی کے حوالے سے اگر ابھی نہ دیکھیں آپ ایک ٹیلنٹ کے حوالے سے دیکھیں اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاں اس طرح کی کریٹیوٹی ہو رہی ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ انوویشنز جو ہیں وہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پاکستانی قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا ویژن کہیں پر رکا ہوا نہیں ہے. ایسی بات وہ صرف کسی نہ کسی طریقے سے ایک جو ہے ان کو کڑی چاہیے ہوتی ہے اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اچھا ویکیوم کلینر کی ہم بات کریں نا تو ہمارے گھر میں نا اسپیشلی مطلب جہاں پہ بہنیں ذرا ہوتی ہیں نا زیادہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی بھی جب بات آتی ہے ڈسٹنگ کی صفائی کی تو اماں اس کو کہہ دینا میں تو ابھی کر کے بیٹھی ہوں آپ ہر کام مجھے کہتی ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں ایک تو یہ کہ آپ کا ٹائم سیو کر رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے ویکیوم کلینر ہے اگر گھر میں کوئی بھی کی نئی چیز آتی ہے نا تو وہ کوشش ہوتی ہے پہلے میں کر لیتی ہوں نا. اچھا یہ پہلے میں اس کو وہ ایک اپنے اندر نا ویسی ایک عجیب سی وہ ایک ہوتی ہے کہ یار نہیں مجھے پہلے کرنا چاہیے اس کو رہنے دو پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. تو اس کے وہ اماں کی بھی سہولت ہو جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک شوق میں ہی صحیح لیکن وہ کام